من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. کل والا سبق میں گزر گیا تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہ ہو، آپ کے فیصلے پر فیصلہ نہ ہو اور آپ کی سنت میں فلاح نہ سمجھے، اس میں عزت نہ سمجھے، اس میں راحت نہ سمجھے، تو پھر نبی کی نبوت کو ماننے کا کیا فائدہ ہے؟ اور پھر اگر یہ چیزیں لازم نہ ہو تو نبی کے بھیجنے کا کیا فائدہ ہے؟ نبی تو اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ نبی کی اتباع کی جائے۔ ساتھ فرمایا کہ جو لوگ اپنے اوپر کوئی ظلم زیادتی کر بیٹھ جائے، پھر اللہ سے بخشش مانگے، اللہ کے رسول ان کے لیے بخشش مانگے تو ان کی بخشش و مغفرت ہو جاتی ہے، اللہ کو تواب الرحیم پائیں گے۔ یہ جو حکم ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ بھی ہے، اور ہمارے علماء کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بھی ہے۔ اگر کوئی آدمی قبر مبارک پر جائے، درود پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اس لیے کہ وہاں پر اللہ کے رسول موجود ہے، خود سنتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہے کہ اللہ کے رسول ہم اللہ سے بخشش مانگتے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، آپ بھی ہمارے لیے اللہ سے بخشش مانگے۔ تو چونکہ ہمارے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں حیات تھے، اور جو درود السلام آپ کہے، الفاظ کہے، وہ سنتے ہیں، تو وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، لیکن یہ جواز کے حد تک ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے وہ جواز کے حد تک نہیں تھا، وہ ترغیب تھی، وہ اصلاح تھی، بلکہ آپ سمجھ لیں کہ وہ حکم تھا کہ اپنے اصلاح کے لیے وہاں پر پہنچ جاؤ، اللہ سے خود بھی بخشش مانگو اور اللہ کے رسول سے بھی عرض کر دو کہ وہ بھی تمہارے لیے بخشش مانگے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ يُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ، کل والا واقعہ جو بشر منافق کا تھا آپ کے سامنے بیان ہو چکا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے تو اللہ نے راستہ بہت ہی آسان کر دیا۔ تمہیں یہ کہا جاتا ہے کہ جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر کے اللہ سے بخشش مانگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور وہ بھی اللہ سے تمہارے لیے بخشش مانگے تو اللہ تمہیں معاف فرمائے گا۔ حالانکہ بن اسرائیل کے اوپر ایسا نہیں تھا، بن اسرائیل نے بچڑے کے بھی اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ، تو وہاں پر قتل کا حکم آیا تھا، تو کہا کہ اگر تمہیں بھی یہ حکم دیا جاتا کہ تم میں سے جو آدمی گناہ کرے تو وہ اپنے آپ کو خود قتل کرے یا جو اس کے خاندان کے لوگ ہیں اس کو قتل کر دے، تو اس صورت میں تو تم نکل جاتے، تھوڑے سے ہی لوگ مومن بچ جاتے، اور باقی جو لوگ ہیں وہ کہہ دیتے کہ یہ تو بہت مشکل ہے، یہ ہم سے نہیں ہوگا کہ ہم گناہ ہو جائے تو پھر ایک دوسرے کو قتل کر دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ آیات پڑھی گئی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں ایسے حکم دیتے تو ہم اپنی ذات کی بھی قربانی دیتے اور اپنے اہل و عیال کی بھی قربانی دیتے، اس لیے کہ اس آیات میں دو چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، ایک ہی کہ تم اپنے آپ کو قتل کر دو یا اپنے گھر بار چھوڑ دو اور جاؤ، یہ علاقہ چھوڑ دو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنی اولاد کی بھی قربانی دیتے، اپنے خاندانوں کی قربانی دے دیتے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے آزمائش میں نہیں ڈالا، اس لیے کہ بنی اسرائیل کے لیے بہت سخت تھا، اور ان میں سے ایک گروہ کے لیے تو یہاں تک حکم آیا تھا کہ جب وہ گناہ کرتے توبہ کرتے، صبح دروازے کے اوپر لکھا ہوتا فلان آدمی نے توبہ کی، فلان گناہ سے قبول ہو گئی، تو توبہ تو قبول ہو گئی،
لیکن اس کے جو گناہ ہے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاتا، اور اگر وہ ظاہر نہ ہوتا تو پھر اس کی توبہ قبول نہ ہوتی۔ گزشتہ امت میں صدقات کے بارے میں بھی ایسا تھا کہ وہ صدقات رکھتے، آگا کر جلا لیتی، جل جاتا صدقہ تو قبول ہو جاتا، نہ جلتا تو وہ قبول نہ ہوتا، اور لوگوں کے سامنے وہ شرمندگی اٹھانی پڑتی کہ اس میں کوئی مسئلہ ہے۔ تو اس امت پر اللہ رب العزت نے رحم فرمایا، سارے چیزوں کو پردہ خفا میں رکھا، قبول ہے تو تب بھی پردہ خفا میں رکھا، قبول نہیں ہے تو تب بھی پردہ خفا میں رکھا کہ یہ شرمندہ نہ ہو۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ وَلَوْ أَنَّا اگر ہم کتبنا فرض کر دیتے علیہم ان کے اوپر کیا، ان اقتلوا انفسکم، ہی کہ تم قتل کرو اپنا آپ، یعنی جن جن لوگوں نے گناہ کے تو اس کے خاندان لوگ ان کو قتل کر دے، جیسے کہ یہود میں ہوا تھا جب بچڑے کی عبادت کی تھی، اب اخرجوا من دیارکم، یا تم نکلو اپنے گھروں سے، ما فعلوہ، تو یہ لوگ اس کام کو نہ کرتے، الا قلیل منہم، مگر ان میں سے تھوڑے سے لوگ تھے جو کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن ام عبد یعنی عبداللہ نے مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایسا بندہ ہے کہ اگر ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ سارا کچھ کر دیتے۔ قتل والے جو آزمائش اس امت سے ہٹائی گئی، جہاں تک تعلق ہے اخرجوا من دیارکم، تو تم اپنے گھر باروں کو چھوڑ دو، نکلو یہاں سے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایسا ہی کیا ہے، اور انہوں نے مکہ مکرمہ چھوڑا ہے، اپنے اولاد، اپنی جائیدادیں، اپنے گھر، اپنے دکان، سارا کچھ چھوڑ کر وہ مدینہ منورہ چلے گئے۔ تو یخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منهم ولو انهم فعلوا ما يوعظون به، اور اگر یہ لوگ کرتے، ولو انهم، اور اگر یہ لوگ فعلوا کرتے، ما، وہ کام، یوعظون به، جس کے ساتھ ان کو نصیحت کی جاتی ہے، کہ اللہ کے رسول کے پاس جاتے اور خود بھی اللہ سے بخشش مانگتے، رسول سے بھی عرض کرتے کہ اللہ سے بخشش مانگو تو لکانا خیر اللہم، تو یہ بہت بہتر ہوتا ہے ان کے لیے۔ ایک تو یہ کہ ان کا منافقانہ رویہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہوتا، اور دوسرا اس سے لے کہ واشد تثبیتا، اور زیادہ مضبوط ہوتا ثابت قدم ہونے کے اعتبار سے، یعنی دین کے اوپر یہ مزید ان کو ثابت قدمی مل جاتی۔ لیکن اب ان کو ثابت قدمی نہیں ملی، بلکہ یہ تو سارے کے سارے ننگے ہو گئے، اس لیے کہ یہ کعب بن اشرف سے فیصلہ کروانا چاہ رہے تھے۔ وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ، اور تب البتہ ہم ان کو دے دیتے من لدنا، اپنی طرف سے اجر عظیم، بہت بڑا اجر، وَلَهَدَيْنَاهُمْ، اور البتہ ہم ان کو چلا لیتے صراط مستقیم، سیدھے راستے پہ، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو لوگ ہمارے راستوں پر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ان کے لیے اپنے راستے آسان کرتے ہیں، اور جو لوگ ہمارے راستوں کو چھوڑ کر کفر والا، نفاق والا، فسق والا، نافرمانی والا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، تو اللہ نے اس کے متعلق فرمایا نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم، جدھر وہ پھیرتا ہے ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اس کو ہاتھ سے پکڑ کر واپس کر دے۔ حدیث شریف میں ہے کہ القلب بین اصبع الرحمن، انسان کا جو دل ہے وہ اللہ رب العزت کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، اور جدھر چاہے تو اس کو پھیر دے، یعنی اگر انسان نیکی کی طرف آتا ہے تو اللہ اس کو نیکی کی طرف پھیر دیتا ہے، اور اگر انسان جو ہے وہ دنیا کی طرف آتا ہے، گمراہی کی طرف آتا ہے، تو اللہ اس کو ادھر ہی پھیر دیتا ہے، اسی لیے کہ اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ضرورت انسان کی ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے کہ اس کو استعمال کرو، اور پھر اللہ رب العزت نے صرف عقل کے اوپر بھی انسان کو نہیں چھوڑا، انبیاء علیہ السلام بھیجے، کتابیں بھیجی کہ ان سے رہنمائی حاصل کرو۔ تو وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، یہ ابھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آ کر بیٹھتے تھے، گھر جاتے پھر آرام نہیں آتا تھا، پھر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھتے۔ اب ہوا یہ کہ ایک دن انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عجیب سوال کیا۔ وہ سوال یہ تھا، رسول اللہ، یہ تو دنیا میں ہمیں کوئی پریشانی آتی ہے یا گھر جاتے ہیں ہمیں آپ کے بغیر آرام ہی نہیں آتا، فوراً آپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں، آپ کے مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، دیدار ہوتا ہے، پھر واپس چلے جاتے ہیں، لیکن اگر ہم دنیا سے چلے جائے تو آپ نے بھی جانا ہے، ہم نے بھی جانا ہے، تو جنت میں تو آپ انبیاء علیہ السلام سے بھی اوپر والے درجے میں ہوں گے،
اور ہمیں پتہ نہیں جنت نصیب ہوگی یا نہیں، اگر جنت نصیب بھی ہوگی تو ہم تو بہت نیچے درجے میں ہوں گے، تو ادھر تو پھر آپ کے ساتھ ملاقات نہیں ہوگی، گفتگو نہیں ہوگی، اور جب آپ کے ساتھ ملاقات اور گفتگو نہ ہو اور آپ کا دیدار نہ ہو تو ادھر تو ہمیں کوئی مزہ نہیں آئے گا، وہاں تو پھر ہمیں پریشانی ہوگی جیسے ہمیں گھروں میں پریشانی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اگلے دن یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فلان کی طرح بلاؤ ان کو۔ جب بلایا تو پھر ان کے اوپر یہ آیت تلاوت فرمائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جس کسی نے تابعداری کی، اطاعت کی اللہ کی والرسول اور رسول کی، فَأُولَٰئِکَ، پس وہی لوگ، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جنت میں، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، وہ جن پر اللہ نے انعام فرمائے ہیں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا؟ من النبیین، انبیاء علیہ السلام میں سے، صدیقین میں سے، شہداء اور صالحین میں سے، وحسن اولئک رفیق، وحسن، اور کیا ہی اچھا اور بہتر ہے، اولئک، یہ لوگ، رفیقاً، ادر رفاقت اور دوستی کے، قرب و جوار میں رہنے کے لیے، یہ لوگ کتنے ہی اچھے لوگ ہیں کہ آدمی کے قریب میں انبیاء علیہ السلام موجود ہو، صدیقین موجود ہو، شہداء موجود ہو، صالحین موجود ہو۔ قیامت کے دن متکئین علی فرش مصفوفہ، متکئین علی سرر موضونہ، قرآن کریم نے مختلف تعبیرات کے ساتھ جنت میں لوگوں کے بیٹھنے کو ذکر کیا ہے کہ آمنے سامنے صوفے لگے ہوئے ہوں گے اور لوگ وہاں پر موجود ہوں گے، اور یہ ہزاروں لاکھوں لوگ بھی ہو، لیکن جب سارے کے سارے موجود ہوں تو جس کے ساتھ گفتگو کرے ان کو قریب ہی لگ رہا ہوگا اور ان کی بات باقی بھی سن رہے ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امید ہے کہ وہ صحابہ جن کے درمیان ناراضگی ہوئی تھی، ہم قیامت میں جب جائیں گے تو ایسے ہی آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور جو ہمارے دلوں میں خفگان ہے اس کو اللہ رب العزت نکال دے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس آدمی نے اللہ کی اطاعت کی اور رسول کی اطاعت کی تو قیامت میں اس کو انبیاء علیہ السلام کی رفاقت ملے گی، قرب ملے گا، پڑوس ملے گا، صدیقین کی رفاقت ملے گی، شہداء کی رفاقت ملے گی، صالحین کی رفاقت ملے گی۔ اس کے اوپر دو سوالات ہوتے ہیں۔ ایک سوال تو یہ ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا درجہ تو بہت بلند ہے، اور پھر تمام انبیاء سے اوپر کا جو درجہ ہے جنت الفردوس، تو وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اسی لیے کہ اس میں ایک تو، اور یہ تو عام بندہ ہے، عام مومن ہے، یہ تو بہت نیچے درجے میں ہوگا، تو پھر رفاقت کیسے ہوگی؟ دوسری بات یہ ہے کہ اطاعت کرنے والے تو لاکھوں ہوں گے، کروڑوں ہوں گے، ایک دو تو نہیں ہوں گے، تو ہر رفاقت والے کو اگر پڑوس میں جگہ ملے گی تو درجہ بدرجہ ملے گی، سب سے قریب والے کو پھر تو یہ تو لاکھوں گھروں کے بعد جو ایک گھر ہوتا ہے وہ کون سا قریب ہوتا ہے؟ آپ کے محلے میں دو کلومیٹر کی سوسائٹی ہوتی ہے تو اس میں وہ آخری والے کو آپ نہیں جانتے، تو یہاں پر کون سی رفاقت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو درجات کا تفاوت ہے وہ موجود ہوگا، لیکن اللہ رب العزت ان کی بیٹھک آپس میں لگائے گا، اوپر والے نیچے آئیں گے، جیسے بعض مفسرین نے ذکر کیا، بعض مفسرین نے کہ نیچے والے اوپر جائیں گے، بعض نے کہا کہ ایک تیسری جگہ ہوگی جس پہ سارے کے سارے اکٹھے ہوں گے، تو فرق مراتب بھی ہوگا اور فرق مراتب کے ساتھ ساتھ بیٹھک بھی لگے گی، آپس میں گفتگو بھی ہوگی، اور جتنی دیر تک منظور ہے یا ان کی چاہت گفتگو ہوگی، اور پھر ہر ایک اپنے اپنے محل کی طرف، اپنے گھر کی طرف واپس جائے گا۔ اور دوسرے ہی کہ یہ تو لاکھوں لوگ ہوں گے تو پھر یہ رفاقت کیسے ہوگی؟ یہ تو بہت دور ہوگا۔ تو اس کے جواب یہ کہ جی جنت کے جو معاملات ہیں یہ دنیا کے معاملات کی طرح نہیں ہے، اور یہاں پر بھی کئی گھر ہوتے ہیں، لیکن جو لوگوں کے آپس میں پیار محبت ہوتی ہے دور دور سے آ کر وہ ایک جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، چائے چلتی ہے، ناشتے چلتے ہیں، آج کل افطاریاں چلتی ہے، تو یہاں پر بھی اس طریقے سے یہ آئیں گے اور ملاقاتیں ہوگی۔ اب
یہ ممکن ہے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ایک نشست کچھ لوگوں کو ہو گئی، پھر جیسے دنیا میں ہوتی ہے، پھر دوسرے لوگ آ گئے ان کی بھی نشست ہو گئی، پھر تیسری جماعت آ گئی ان کی بھی نشست ہو گئی۔ تو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جس کسی نے اطاعت کی اللہ کے اس کے رسول کی، فَأُولَٰئِکَ، پس یہ لوگ قیامت میں یا جنت میں ہوں گے، مع الذین انعم اللہ علیہم، ان لوگوں پر جن پر اللہ نے انعام فرمائے ہیں انبیاء علیہ السلام میں سے۔ نبی، یہ ملدن حکیم خبیر، اللہ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے۔ صدیق، یہ عملی درجے میں انبیاء علیہ السلام کے قریب ہوتا ہے، اور شہداء اسی طریقے سے علمی درجے میں بھی یہ انبیاء علیہ السلام کے پابند ہوتے ہیں، ان کے احکام کے اوپر پورا چلنے والا ہوتا ہے۔ شہید یہ عملی زندگی میں اعلیٰ درجے پر ہوتا ہے، جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، علمی درجہ وہ ہو یا نہ ہو۔ اور صالحین وہ لوگ ہیں جو شریعت میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، علمی درجے میں بھی ہوں اور عملی درجے میں بھی ہو، کوشش کرتے وہ صالح ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی رفاقت کیا ہی اچھی ہے۔ معاذ بن جبل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کی طرف بھیجا تھا اور وہ روتے ہوئے جب جا رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ، ان اول الناس بی یوم القیامہ من کانوا حیث کانوا المتقون من کانوا حیث کانوا، قیامت کے دن سب سے قریب میرے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہوگا، وہ جو بھی ہوں گے اور جہاں کے بھی ہوں گے۔ لہٰذا آپ یہ پریشان نہ ہو کہ آپ یمن گئے، یہاں پر مدینہ منورہ میں آپ کی رفاقت نہیں رہی، اگر تقوی موجود ہے تو رفاقت ہوگی۔ ایک اور صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، بلکہ آپ کے لیے وضو کا پانی کا انتظام کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خوش ہوئے اور فرمایا کہ کیا چاہتے ہو؟ تو انہیں تھوڑے سے سوچ کے بعد کہا اللہ کے رسول، میں قیامت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قیامت میں آپ کو میری رفاقت چاہیے تو پھر آپ میرے ساتھ تعاون کر لے کثرت سجود پر، یعنی نمازوں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کر لے۔ تو ذالک الفضل من اللہ، یہ فضل اللہ کی طرف سے کہ تم نے اطاعت کی، اور اللہ نے اس اطاعت کی وجہ سے تمہیں نبی کا قرب دے دیا، پڑوس دے دیا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انفِرُوا جَمِيعًا، اے ایمان والو، خُذُوا حِذْرَكُمْ، تم لے لو اپنے بچاؤ کا سامان، فَانفِرُوا، پس تم نکلو، ثُبَاتٍ، چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں، أَوِ انفِرُوا جَمِيعًا، یا تم نکلو اکٹھا۔ یا ایھا الذین آمنوا، جہاد کی اجازت مل گئی، پھر جہاد میں اللہ رب العزت نے جانے کی بھی پابندی نہیں لگائی۔ اب دیکھو کہ فلان قوم کے ساتھ لڑنا ہے، دو دو تین تین پانچ پانچ دس دس لوگوں کا ایک گروپ بنا کر یہ کہ بعد دیگرے ان کی طرف بھیجے، یا پورے لشکر کی سب بندی کرے اور ان کے خلاف لڑے، دونوں کی اجازت دے دی۔ یہ کمانڈر کے اوپر ہے، یہ امیر کے اوپر ہے کہ وہ کیا اس علاقے کی نوعیت سے، دشمن کی نوعیت سے باخبر ہے، جو ترتیب دے رہے تو وہ ترتیب درست ہے، لیکن اس میں حکم دیا خذو حذرکم، تم اپنے بچاؤ کا سامان لے لو۔ بچاؤ کا سامان تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک بچاؤ کا سامان وہ چیز ہے کہ جو آپ دشمن کے اوپر پھینکے، جب دشمن خود زخمی ہوگا، خود وہ معذور ہوگا، وہ آپ کی طرف نہیں آئیں گے تو خود بخود آپ کی بچاؤ ہو جائے گی۔ دوسرا بچاؤ کا سامان یہ ہے کہ دشمن آپ کی طرف ہے کہ آپ اس کو منع کر دیں، جیسے ڈال لے لے اور لکڑی لے لے، کوئی زرہ پہن لے۔ اس زمانے میں خذو حذرکم میں کیا آئے گا؟ آپ میزائل بناؤ، آپ ایٹم بناؤ، آپ ڈرون بناؤ، آپ ٹینک بناؤ، بختر پر گاڑیاں بناؤ، جو جو چیزیں ہیں وہ آپ لے لیں۔ خذو حذرکم، آپ ایسے آلات بناؤ جو دور سے دشمن کا تعاقب کر لے، اندھیرے میں بھی وہ نظر آ جائے اور روشنی میں بھی وہ نظر آ جائے۔ کیمرے لگاؤ، سیٹلائٹس کا نظام جو ہے وہ نصب کر دو۔ خذو حذرکم میں سارا شامل ہے۔ اور اس کے بچاؤ کے لیے آپ آئرن ڈوم اور دوسری جو چیزیں ہیں ان کا انتظام کر لو، وہ بنکریں بناؤ،
آپ اپنے علاقے سے ارد گرد دیوار بنا دو، مختلف ممالک سے آپ کی سرحدیں لگی ہوئی ہے، وہاں پر باڑ لگاؤ اور ایک منظم جو ہے وہ نظام بناؤ۔ یہ تمام کے تمام خذوا حذرکم میں ہے۔ ان دونوں چیزوں کا تعلق ظاہر کے ساتھ، اور خذوا حذرکم اس کا تعلق باطن کے ساتھ بھی ہے، جس کے یعنی مشورہ کے ساتھ ہے، عقل کے ساتھ ہے۔ وہ کیا چیزیں؟ وہ اپنے بچاؤ کا سامان ہے۔ مشورہ کر لو، کسی کو دوست بناؤ، کسی ایسے مقامات پر اپنے فوج کو بٹھاؤ تاکہ دوسرے لوگوں کے اوپر ان کی نظر آ جائے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے موقع پر وہ چھوٹی پہاڑی کے اوپر تیر اندازوں کو بٹھایا تھا۔ یہ خذوا حذرکم، یہ دونوں صورتیں تب ہے جب سامنے والا دشمن جو ہے وہ ظاہری دشمن ہو، اور اگر وہ دشمن ظاہری نہیں ہے، وہ باطنی دشمن ہے جیسے شیطان ہے، تو پھر خذوا حذرکم، پھر اس شیطان کے حساب سے آپ اپنے بچاؤ کا سامان رکھے۔ وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ پڑھے، تکبر میں آ جائے، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھے، استغفار پڑھے، کسی کو بیماری مصیبت میں مبتلا دیکھے تو اس کی دعا پڑھے، قضاء حاجت کے لے جائے، واش روم کے لے جائے، جہاں پر شیطان کے حملہ ور ہونے کا چانس ہے وہاں پر آپ اعوذ باللہ پڑھے، اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ اسی طریقے سے دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی باتوں کی وجہ سے آپ کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں، کبھی کسی ڈاکٹر سے متاثر، کبھی کسی انجینئر سے متاثر کہ یہ ہمیں دین سکھا رہا ہے، کبھی کسی اور غامدی سے متاثر کہ یہ ہماری اصلاح کر رہا ہے۔ وہ اصلاح نہیں، وہ آپ کو بدزن کر رہا ہے۔ تو خذوا حذرکم، اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، علماء کے ساتھ جاؤ، ان کے ساتھ پیوستہ ہو جاؤ جن کے اوپر آپ کو اعتماد ہے، تقوی پرہیزگاری کے اوپر۔ اور علماء کے ساتھ ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک وہ ہے جو آپ کو 2-4 منٹ میں، 2-4 کلپوں میں، یا کوئی آدھا گھنٹہ پونے گھنٹے میں وہ آپ کو دین سکھا رہا ہے، جیسے 2-4 چیزیں گوگل سے یا دوسری چیزوں سے سرچ کر کے آپ نے سامنے لکھ دی اور آپ کو بتا رہے جو عربی بھی نہیں پڑھ سکتے۔ ان کی زندگی آپ کے سامنے نہیں ہے کہ ان کی نمازوں کا کیا ہے، روزوں کا کیا ہے، گھر کے اندر برتاؤ کا کیا ہے۔ آپ کے محلے کا امام ہے، آپ کے قریب مدرسے کا استاد ہے، ان کی پوری زندگی آپ کے سامنے ہے، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کے لوگوں سے ملنا جلنا۔ تو ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دو، خذوا حذرکم، یہ بچاؤ کا سامان ہے۔ ورنہ اگر اس سے ٹوٹ گئے تو پھر کٹ جائیں گے، اور کٹی ہوئی پتنگ وہ جس کے ہاتھ بھی لگ گئی، خواہ وہ کسی درخت کے اوپر لگ گئی یا کسی بچوں کے ہاتھوں لگ گئی۔ تو خذوا حذرکم فانفروا، پس تم نکلو اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے۔ اشاعت جب آپ سکھانا شروع کر دیں، اور سربلندی کا مطلب یہ ہے کہ آپ دشمن کو زیر کرنا شروع کر دیں، تو فانفروا ثبات، پھر تم نکلو چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں، ابھی فرو میاں، اکٹھے نکلو۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ وَإِنَّ مِنْكُمْ، اور یقینا بعض تم میں سے، لمن البتہ وہ ہے، لَيُبَطِّئَنَّ کہ ضرور بھی ضرور وہ سستی کرتے ہیں، تاخیر کرتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ منافق ہے۔ کیوں سستی کرتے؟ کہتے ہیں یہ ان کو ذرا نکلنے دو، نکلے، ہم حالات کا ذرا جائزہ لیتے ہیں۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ نکلے اور میں نہ جاؤں، میں ادھر ہی رہ جاؤں۔ تو جب وہ نکل جاتے ہیں تو یہ پیچھے رہ جاتا ہے، یہ جہاد کے لیے جاتا ہی نہیں ہے۔ اب وہ چلے گئے، فتح ہو گئی، مالی غنیمت مل گیا، تو یہ کہتے ہیں تم نے مالی غنیمت تمہیں ملے، میرے تو عذر تھا لیکن اس وجہ سے میں نے گیا، اس میں میرا حصہ ہے۔ آنکھیں بدل جاتی ہیں۔ اور خدا نہ کرے اگر اس جماعت کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو یہ کہتا ہے کہ دیکھو میں نے تم کو سمجھایا تھا کہ وہ بہت بڑے دشمن کے ساتھ تم ٹکر نہ لو، انہوں نے ٹکر لے لیا نا، اب دیکھو کیا حال ہے ان کا۔ جیسے ہم فلسطین کے اوپر کہتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے اوپر کہتے ہیں، مسلمانوں کے اوپر، اگر انہوں نے کسی کفر کے ساتھ ٹکر لیا ہے تو اللہ نے فرمایا فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ، پس اگر تمہیں پہنچتی ہے مصیبتن، کوئی تکلیف دشمن کی طرف سے، تو قال کہتے ہیں
قالت، یہ منافق کہتا ہے، قد انعم اللہ علیہ، تقی اللہ نے انعام فرمایا ہے میرے اوپر، اذ لم اکن معہم شہیدہ، کہ میں ان کے ساتھ حاضر نہ تھا، مجھے سمجھ آ رہی تھی، میں نے اپنے عقل استعمال کی، میں پاگل نہیں ہوں، اس وجہ سے تو میں نہیں گیا، مجھے پتہ تھا کیا کہ یہ ہونا ہے۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ، اور البتہ اگر پہنچ جائے تمہیں فضل من اللہ، اللہ کی طرف سے کوئی فضل، فتح مل جائے، مالی غنیمت مل جائے، لَيَقُولَنَّ، البتہ ضرور بضرور یہ کہتا ہے کہ أَلَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ، گویا کہ نہ تھی آپ کے درمیان، وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، اس کے درمیان کوئی محبت، یا لیتنی کنت معہم، کیا کہتا ہے، یا لیتنی کنت معہم، کاش کہ میں ان کے ساتھ ہو جاتا، فافوز فوزا عظیم، اور میں کامیاب ہو جاتا بہت بڑی کامیابی کے ساتھ۔ کألم تکم بینکم وبینہم مودہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو، اس مسلمانوں کی فتح کے اوپر اس کو کوئی خوشی نہیں ہے، یہ ادھر بھی غم میں مبتلا ہے کہ میں نہیں تھا، میں ہوتا تو اتنا مال غنیمت مجھے مل جاتا، یہ افسوس کرتا رہتا ہے، حالانکہ ایمان والوں کو تو اس چیز کے اوپر خوش ہونا چاہیے۔ اب ایران کی جنگ ہے اسرائیل کے ساتھ، اسرائیل کے اوپر ایک ایک میزائل جب لگتا ہے دل باغ باغ ہو جاتا ہے، میرا تو ہو جاتا ہے، آپ کا بھی ہوتا ہوگا۔ ہمیں اس سے تو کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ اگر وہ جیتے تو ہمیں کیا ملے گا، یہ جیتے تو ہمیں کیا لے گا، ہمارا تو غرض ایمان اور کفر سے ہے بس۔ تو اسی طریقے سے اگر مسلمانوں کی کوئی جماعت چلی گئی اور انہوں نے جا کر کافروں کے اوپر فتح حاصل کر لی اور آدمی اس میں موجود نہیں ہے، ان کو بہت ہی سارا غنیمت ملا، تو ہمیں وہ فتح کو دیکھتے ہوئے ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ اب ادھر بیٹھ کر افسوس کرنے لگے، سر پیٹنے لگے کہ دیکھو میرے ساتھ بھی موقع تھا، میں گیا ہوتا تو مجھے بھی اتنا سارا مال مل جاتا۔ گویا کہ ان لوگوں کی محبت صرف اور صرف مال کے لیے ہے، اگر مال نہیں ہے تو ان کے ساتھ کوئی محبت ہی نہیں ہے، کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اسی لفظ کو اللہ نے ذکر کیا کہ أَلَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مَوَدَّةٌ، اور اس کی آسان سی مثال ہے، آپ ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے بچے ہیں، وہ جا کر کسی جگہ پر جاتے ہیں، رشتہ دار ہیں، وہاں پر ان کو کامیابی مل جاتی ہے، آپ ان کو فون کرتے ہیں مبارک ہو، اگر آپ کو اپنے خیالات کے اظہار کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں مبارک ہو، تو بھئی آپ کو مبارکی کس چیز کی؟ بھئی اسی لیے کہ ہمارے ان کے درمیان محبت کا رشتہ ہے، وہ محبت کا رشتہ مفاد کے لیے نہیں ہے، وہ رشتے کی وجہ سے ہے، اس وجہ سے ہمیں اس کے اوپر خوشی ہو گئی۔ تو ان لوگوں کی محبت کس چیز کے لیے ہے؟ کوئی محبت ہی نہیں ہے، جو تعلق ہے تو وہ اسی غرض سے ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، پس چاہیے کہ لڑے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، الذین، وہ لوگ، یشرون الحیات الدنیا، جنہوں نے دنیاوی زندگی بیچی، بالآخرت، آخرت کے بدلے میں دنیا بیچ کر آخرت لی، اسی لیے کہ یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں۔ اگر آپ نے آخرت کو اپنانا ہے تو آپ کی دنیا کا نقصان ہوگا، اگر آپ نے دنیا ہی کو اپنانا ہے تو آپ کی آخرت کا نقصان ہوگا۔ یہ دو ترازو اکٹھے نہیں ہو سکتے، ایک ترازو کو جب آپ جھکائیں گے دوسرا خود بخود اوپر جائے گا۔ تو وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو کوئی لڑے گا اللہ کے راستے میں، فَيُقْتَلْ، پس وہ قتل ہو جائے، شہید ہو جائے، فَيُقْتَلْ، پس اس کو قتل کیا جائے، شہید ہو جائے، اور یغلب، یا وہ غالب آ جائے، فَسَوْفَ نُؤْتِیہِ أَجْرًا عَظِیمًا، فسان قریب، یہاں بنا قریب پس یقینی کے معنی میں ہے کہ پس یقیناً ہم ان کو عطا کریں گے اجر عظیم۔ شہید ہے تو تب بھی اجر عظیم ہے، غازی بن کر آئے تب بھی اجر عظیم ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو، لا تقاتلون، کہ تم نہیں لڑتے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، والمستضعفین من الرجال، حال یہ کہ والمستضعفین، کمزور سمجھے جانے والے، من الرجال، مردوں میں سے، والنساء، خواتین میں سے، والولدان، اور بچوں میں سے، الذین، وہ لوگ، یقولون، جو کہتے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، ربنا، اے ہمارے رب، بوڑھے چیخ رہے ہیں، خواتین چیخ رہی ہیں، بچے چیخ و فریاد واویلا کر رہے ہیں کہ والمستضعفین، ان کو کمزور سمجھا گیا ہے، اس وجہ سے ظالم نے، جابر نے ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے اور باقی لوگ اس کے ہاتھ
سامنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ لوگ فریاد کرتے ہیں، کیا فریاد؟ اور رب بنا، اے ہمارے رب، اخرجنا من هذه القرية، ہمیں اس بستی سے نکال دے، الظالم اہلها، اس کے اوپر قبضہ کرنے والے، اس کے اوپر حملہ کرنے والے، یا اس میں چودھری بن کر بیٹھنے والے لوگ بڑے ظالم ہیں۔ وجعل لنا من لدنک ولیا، اور بنا دے ہمارے لیے اپنی طرف سے ولی، کوئی مددگار، کوئی اٹھ جائے۔ کون اٹھ جائے؟ کوئی محمد بن قاسم اٹھے آ کر ہماری مدد کرے، کوئی صلاح الدین ایوبی اٹھے آ کر ہماری مدد کرے، تو وجعل لنا من لدنک ولیا وجعل لنا من لدنک نصیرا، بنا دے ہمارے لیے اپنی طرف سے مددگار۔ اس وقت آپ فلسطین کے حالت کو دیکھو تو یہی ہے کہ وما لکم، اے تمام مسلمان ممالک، اے سعودی، اے امارات، اے دبئی، ایک قطر، ایک ملیشیا، انڈونیشیا، ایک ترک، ایک پاکستان، ایک بنگلہ دیش، ایک افغانستان، ما لکم لا تقاتلون، تمہیں کیا ہوا کہ تم جہاد نہیں کرتے اللہ کے راستے میں؟ والمستضعفین، اور کمزور سمجھے جانے والے، کمزور کیے ہوئے فلسطین کے بچے، مرد، بچے اور خواتین کہتے ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، یا اللہ ہمارے لیے کوئی راستہ نکال دے، وجعل لنا من لدنک ولیا، ہمارے لیے کوئی دوست بنا دے، کوئی آ جائے۔ انہوں نے تو بڑی چیخیں لگائی، بڑی فریاد ہے کہ پاکستان والوں آ جاؤ، عرب کے حکمرانوں آ جاؤ، ملیشیا والوں آ جاؤ، اردگان تم بھی آ جاؤ۔ وَلْجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ تو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کے، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں۔ کافر بھی لڑتے ہیں بھئی، کافر کا نقصان ہوتا ہے، وہ اپنے نقصان کرتے ہیں، حالانکہ وہ تو نقصان ہی نقصان میں، دنیا میں بھی چلے گئے اور آخرت ذلت اور رسوائی کا ہے۔ ایمان والوں کے لیے تو دونوں فائدہ ہے، ادھر بھی ہے، اگر ادھر نقصان بھی ہو جائے تو ادھر تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں۔ طاغوت ظالم، جابر، سردار، چودھری، حکمران، سب کے اوپر طاغوت کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو یہاں پر فی سبیل الطاغوت، وہ طاغوت امریکہ کے کہنے کے اوپر وہ لڑتے ہیں۔ تو فقاتلو اولیاء شیطان، یہ شیطان کے دوست سے، لہٰذا اے مان لو تم شیطان کے دوستوں سے لڑو۔ ان قید شیطان کانا ضعیفا، یقینا شیطان کی جو تدبیریں ہیں کانا ضعیفا، وہ بہت کمزور ہے، لیکن تب ہے کہ جب تم ہمت کرو۔ اگر کمزور سے کمزور دھاگا بھی ہے، آپ ادھر سے پکڑے کھینچیں گے تو وہ ٹوٹے گا، لیکن اگر آپ کھینچیں گے نہیں تو سب سے کمزور گھر، اللہ نے فرمایا ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، وہ مکڑی کا جال ہے جس میں اس نے داغے بنائے، وہ سب سے کمزور ہے، لیکن اگر آپ اس کو بھی ہاتھ نہیں ڈالیں گے تو وہ بھی نہیں ٹوٹے گا، وہ بھی اس میں مکیوں کے اور مچھروں کا شکار کرتا رہے گا۔ تو یہ جو کافروں کی تدبیریں ہیں یہ کمزور ہے، لیکن اس کی کمزوری تب ثابت ہوگی کہ جب تم کھڑے ہو جاؤ۔ اب ایک ہی ایران کھڑا ہوا ہے، اللہ ایران کو فتح نصیب فرمائے، اللہ اس کی حفاظت بھی فرمائے، ہمارے ان کے ساتھ لاکھوں اختلافات موجود ہیں، لیکن کفر نے اس کے اوپر جو حملہ کے، اسی وجہ سے حملہ کہ مسلمان ہے، تو اس وجہ سے حملہ کر تو ان قید شیطان کانا ضعیفا الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة۔ یہاں پر ایک طبعی باتیں ذکر کی، کل بھی آپ کو میں نے درس میں یہ عارض کیا تھا کہ کچھ چیزیں فطری ہوتی ہے۔ صحابہ کرام مکہ مکرمہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی اجازت مانگی نہیں ملی، ہجرت کی، اور ہجرت کے ابتدائی سال بھی اجازت نہیں ملی، دوسرے سال پھر اجازت مل گئی، بلکہ دوسرے سال حکم آیا کہ تم جہاد کرو۔ اب یہ لوگ مکہ مکرمہ سے آئے یہاں پر، پہلے سال تو ان لوگوں کو، یعنی یہاں پر جب ٹھہرے تو مالی طور پر بھی مشکلات کا سامنا تھا، رہائش کے لیے بھی مشکلات کا سامنا تھا، لیکن ایک سال میں ان کو مدینہ کی آب و ہوا بھی موافق آ گئی، اور پھر یہ کہ کمانے کے لیے کوئی زراعت وغیرہ اور بازاروں میں جا کر، جیسے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس کے لیے کوئی تجارت وغیرہ، یہ چیزیں ان کو کچھ نہ کچھ سمجھ آ گئی۔
دوسرے کہ مکہ کا جو دور تھا اس دور میں مار پیٹ گالم گلوچ مقاطعہ، ادھر آ کر تھوڑا سا آرام مل گیا، اس لیے کہ انصار نے ان لوگوں کو اپنے گھروں میں بٹھایا تھا۔ تو اب اللہ کا حکم ہے کہ اب لڑو، تو یہ چیز فطری طور پر طبعی طور پر مشکل لگ گئی کہ اب ہم نے ایک اور مرحلہ طے کرنا ہے۔ تو وہ جو طبیعت کو ایک چیز طبعی طور پر مشکل لگی، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا۔ تو وہی کہ علم تر الی الذین، کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو قیل لہم جن سے کہا جاتا تھا کفوا ایدیکم، تو اپنے ہاتھوں کو رو کے رکھو، مکی دور میں کہ جہاد کی اجازت نہیں ہے، جب آئے گی تو پھر تم کرو۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تم نماز قائم کرو، زکات دیا کرو۔ فلما کتب علیہم القتال، جب فرض کیا گیا ان کے اوپر جہاد، قتال دشمن کے ساتھ لڑنا ان کے اوپر فرض کیا گیا، تو اذا فریق منہم، تب ان میں سے ایک فریق، یخشون الناس، ڈرنے لگا لوگوں سے، خشیت اللہ، جیسے کہ ڈرا جاتا ہے اللہ سے، او اشد خشیہ، زیادہ ڈرنا اللہ کے مقابلے میں بھی، یا اس سے بھی زیادہ سخت ڈرنا۔ اذا فریق منہم یخشون الناس کا خشیت اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ادمنی کا لوگوں سے خوف خدا سے خوف نہیں ہے، یہاں پر ہی کہ میں جہاد میں جاؤں گا میں تو مارا جاؤں گا، ایسا نہ کہ میں گرفتار ہو جاؤں، ایسا نہ کہ میں زخمی ہو جاؤں۔ تو یہ جو سوچے ہیں، یہ سوچے اس کو دامن گیر ہو گئی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں تو ان لوگوں کا جو روب اور خوف ہے تمہارے سروں کے اوپر سوار ہو گیا ہے، تمہارے سروں کے اوپر تو اللہ کا خوف سوار ہونا چاہیے کہ وہ مجھ سے اپنے احکام کے متعلق پہنچے گے، تو کا خشیت اللہ او اشد خشیہ، بلکہ ہر وقت تو اللہ رب العزت کا خوف تمہارے اوپر سوار نہیں ہوتا، گپ شپ بھی لگاتے ہو اور اپنے بیوی کے ساتھ ملاقات بھی کرتے ہو، بچوں کے ساتھ بھی اٹھتے بیٹھتے ہو، دوستوں کے ساتھ بھی اٹھتے بیٹھتے ہو، لیکن جب دشمن کی بات ہو گئی تو اب یہ ہر وقت تمہارے ذہن کے اوپر وہ سوار ہے کہ پتہ نہیں ماریں گے، یا یہ کہ زخمی نہ ہو جائے، کہیں گرفتار نہ ہو جائے، کبھی کیا نہ ہو جائے۔ تو وہ جو طبعی چیزیں ہیں وہ اللہ رب العزت نے ذکر کی کہ یہ طبعی جو خوف ہے اس کو بھی نکال دو بھائی، جب لڑنا ہے جانا ہے تو پھر یہ کہ دیکھا جائے گا ادھر، اب ہم نے جانا ہے اور ہم نے دشمن کے سر کو بھی کرنی ہے، اگر میرے اوپر لگتا ہے دیکھا جائے گا۔ تو اذا فریق منہم، تب ان میں سے ایک فریق یخشون الناس، ڈرنے لگا لوگوں سے، خوف محسوس کرنے لگا لوگوں کا خشیت اللہ ہے، جیسے کہ خوف محسوس کیا جاتا ہے خدا کا کہ اللہ حاضر ہے، مجھ سے اپنے احکامات کے متعلق پوچھے گا، اور شد خشیہ، یا اس سے بھی بڑھ کر کہ ان دشمن کا خوف ایسے ہی سوار ہے کہ سوئے تو تب بھی، اٹھے تو تب بھی، اور اللہ کا جو خوف ہے وہ تو بہت سارے معاملات میں آدمی دنیا میں مصروف ہوتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت یاد آتا ہے، پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ وقالوا ربنا لما كتبت علينا، کہ وقالوا کہنے لگے، وقالوا ربنا، اے ہمارے رب، یہ فطری طور پر یعنی زبان سے نہیں کہا، لیکن یہ ذہن میں کہ ربنا، اے ہمارے رب، لما كتبت علينا القتال، کیوں آپ نے فرض کیا ہمارے اوپر جہاد لڑنا، یعنی یہ کہ کیا تمہارے اوپر جہاد فرض نہ ہوتا؟ نہیں نہیں، فرض ہوتا ہے، یہ تھوڑے سے مسلمان جو ہے وہ اور بھی زیادہ ہو جاتے ہیں نا، پھر جہاد کا حکم آتا تو پھر زیادہ اچھا ہوتا، اب تو ہماری تعداد بہت کم ہے۔ تو اس چیز کو رب لما كتبت علينا القتال، قتال کی فرضیت کے اوپر اعتراض نہیں ہے، سوال نہیں ہے، سوال یہی ہے کہ تھوڑے سے مسلمان اور بھی مضبوط ہو جاتے، مالی اعتبار سے بھی، تعداد کے اعتبار سے بھی، تو پھر جہاد فرض کیا جاتا، تو پھر ہمارے ایک بہت بڑی جماعت ہوتی۔ اب تو وہ بڑی جماعت موجود نہیں ہے۔ یہ کہاں سے؟ یہ اگلے جملے سے، لولا اخرتنا، یہاں سے یہ بات ثابت ہے۔ اس بنا پر اگر کوئی ربنا لما كتبت علينا القتال اٹھا کر صحابہ کرام پر اعتراض کرے، وہ قرآن کریم کا تحریف کرنے والا ہوگا۔ لولا اخرتنا الى اجل قریب، یہ پڑھیں گے تو پھر بات سمجھ آ جاتی ہے، ورنہ نہیں آتی۔ تو وقال، اور دل و دل میں کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، لما كتبت علينا القتال، کیوں فرض کیا آپ نے ہمارے اوپر قتال کو، کافروں کے ساتھ لڑنے کو، لولا اخرتنا، کیوں مؤخر نہیں کہ آپ نے ہم سے الی اجل قریب، یعنی اس قتال کو الی اجل قریب، ایک قریبی مدت تک، تھوڑی مدت تک، کچھ عرصہ مزید مہلت دے رہے تھے۔ قل، آپ ان کو جواب میں بتا دیجئے، فرما دیجئے، متاع الدنیا، دنیا کا جو سامان ہے، قلیل، بہت تھوڑا ہے، کتنا جمع کریں گے آپ، والآخرۃ خیر، اور آخرت بہت بہتر ہے، لمن اتقی،
उस शख्स के लिए जिसने तक़वा इख्तियार की, परहेजगार इख्तियार की। वला तुज़लमून फ़तीला, और तुम्हारे ऊपर जुल्म नहीं होगा एक तागे बराबर। ये एक बात हो गई, ये उस बात के जवाब हो गया। दूसरा जवाब जो ईमान वालों के लिए भी है, और माक़बल जो मुनाफिकीन का तज़किरा था पीछे खिसकते थे और जिहाद पर नहीं जाते थे, उनके लिए भी है। ये बताओ कि अगर तुम जिहाद नहीं करोगे, जिहाद में तो ये डरे मारा जाएगा, जख्मी हो जाएगा, कैद हो जाएगा, ये तीन डर है। चौथा कोई डर नहीं है, चौथे तो वापस ही है। तो क्या एक आदमी अपने घर में रहता है और उसने अपने घर की मजबूत चार दीवारी बनाई है, बड़े चारों तरफ से सिक्योरिटी गार्ड और कैमरे और सारा कुछ उसने बनाया हुआ है, तो वो मरेगा नहीं? अगर इसने इधर महल के अंदर मरना है या उधर अस्पताल के अंदर मरना है, मरना तो है ना। तो अगर तुम घरों में बैठ कर मौत से बच सकते हो, फिर तो ठीक है, तुम जिहाद न करो, इसलिए कि जिहाद में मौत है और इधर जिंदगी है। लेकिन अगर अपने घरों में बैठकर तुम मौत से नहीं बच सकते, तो जब मौत आनी है, इधर घर पे आनी है, बिस्तरे पर आनी है, तो अल्लाह के रास्ते में आ जाए, जिसकी तमन्ना खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। लवदितु अन उक़्तल फी सबीलिल्लाह सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तल सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तल। मेरी चाहत है कि अल्लाह के रास्ते में मुझे शहीद कर दिया जाए, फिर जिंदगी दी जाए, फिर शहीद किया जाए, फिर जिंदगी दी जाए। एक हदीस में है कि जब क़यामत के दिन शुहदा जन्नत पे जाएंगे और तमाम की तमाम नियामतें उनको मिलेंगे, कहेंगे कोई और चीज चाहिए, तो कहेंगे और चीज नहीं चाहिए। कहते वो जो शहादत का मजा है वो दोबारा चाहिए। तो अल्लाह फरमाएंगे कि नहीं, वो दोबारा नहीं है। तो आय नमा तकुनो युदरिकुमुल मौत, आय नमा तकुनो, तुम जिधर भी रहोगे, मशरिक में रहो, मगरिब में रहो, महल में रहो, किला में रहो, आय नमा तकुनो युदरिकुमुल मौत, तुम मौत तुम्हें पकड़ेगी। वहला कुंतुम, अगर हो तुम फी बुरूज मुशय्यदा, मजबूत किलों में, बुरूज बुर्ज किला, और मुशय्यदा मजबूत, तुम मजबूत किलों में जाकर, बंकरों में जाकर बैठ जाओ, तो वो जो मौत है वो मौत उधर आएगी, तुम्हें उधर ही पकड़ेगी। वह इन तुसिबहुम हसनतुन, और अगर इनको पहुंचती है हसरतुन कोई बुराई, यक़ूलू, कहते हैं हाज़िही मिन इंदिल्लाह। यहाँ पर खास तौर पर मुखातब है मुनाफिकीन, कि वो जिहाद से भागते थे। तो अल्लाह ने फरमाया कि अगर मजबूत किलों में भी जाओगे, तो तब भी जो तुम्हारे लिए मौत लिख की गई है वो आएगी। अब इन लोगों का काम क्या है? वह इन तुसिबहुम, अगर पहुंचती है हसनतुन, वह इन तुसिबहुम, अगर पहुंचती है इनको यानी मुसलमानों को, हसनतुन कोई भलाई, यक़ूलू, तो ये लोग कहते हैं हाज़िही मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से है। वह इन तुसिबहुम, अगर पहुंचती है इनको सय्यअतुन, चूंकि ये भी उसमें शामिल है मुनाफिकीन मुसलमानों के साथ जिहाद में, तो कोई भलाई पहुंचती है, कहते ये अल्लाह के नाम है। वह इन तुसिबहुम, अगर पहुंचती है इनको सय्यअतुन कोई बुराई, तकलीफ, यक़ूलू, तो ये कहते हाज़िही मिन इंदिक, ये आपकी तरफ से। यानी अगर फतह नसीब हो गई तो उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब नहीं करते, खुदा की तरफ मंसूब करते। ठीक है, ये इंतिसाब दुरुस्त है, इसमें इतराज वाली बात नहीं है। लेकिन अगर वहां पर शिकस्त हो जाती है, या कोई लोग मारे जाते हैं, या जख्मी हो जाते हैं, या कोई और नुकसान उठाना पड़ता है, तो यक़ूलु हाज़िही मिन इंदिक, तो इसका जो मोरद इल्जाम है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठहराते हैं। जैसे पाकिस्तान में कहा जाता है कि ये वो मुल्क है जिसमें सबसे ज्यादा हाजी है, सबसे ज्यादा हाफिज है, सबसे ज्यादा इसमें उलमा है, मदारिस है, लेकिन इसमें खरीद फरोख्त यूं हो रहा है और मिलावट यूं हो रही है। गोया कि जब इस मुल्क के अंदर कोई अच्छी चीज हो जाती है, तो फिर तुम्हें दूसरे लोग याद आते हैं, वो फलान साहब, वो वजीर और मिंबर और शरीफ और फलान के और डिंगे। और जब तुम इस मुल्क में इस खबाइशों का तस्करा करो, तो फिर कहते हैं कि हाजी ज्यादा है, यहाँ पर मदारिस ज्यादा है। तो फिर मुरद इल्जाम ये, तो इन तुसिबहुम सय्यअतु यक़ूलु हाज़िही मिन इंदिक, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुरद इल्जाम ठहराते कि वो हमारे साथ, हम तो नहीं जा रहे थे लेकिन उन्होंने कह दिया इसी वजह से। कुल, फरमा दीजिए, कुल्लुम मिन इंदिल्लाह, ये सारे के सारे चीज अल्लाह की तरफ से है। अगर तुम अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो और जिहाद की सूरत में तुम्हें फतह नसीब होती है, ये अल्लाह की इनायत है।
اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ابتلا ہے اور امتحان ہے، آزمائش ہے، اس کی وجہ سے بھی اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو کل من عند اللہ، یا کل من عند اللہ، سارے کے سارے اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر تمہارے اندر اخلاص ہے، للہ ہے، تو پورا کا پورا تقویٰ ہے، تو پھر حسنہ بلائی پہنچتی ہے۔ اور اگر تم کوئی غلطی کر بیٹھتے ہو تو پھر اللہ رب العزت تمہارے ان غلطیوں کی وجہ سے تمہارے اوپر آزمائشوں کو لاتا ہے۔ تو آزمائش لانے والا اللہ ہے، لیکن سبب تم ہو۔ جیسے جنگ احد میں ہو گیا، صحابہ کرام آزمائش میں آ گئی، تو کچھ لوگوں کی، کچھ صحابہ کرام کی حکم عدولی کی وجہ سے جو اجتہادی تھا، وہ باقی صحابہ کرام آزمائش میں آ گئے۔ تو قل کل من عند اللہ فما لهؤلاء القوم، پس کیا ہوا اس قوم کو، لا یکادون یفقهون حدیث، کی قریب ہی نہیں ہے کہ کسی بات کو سمجھ جائے، یعنی سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اب اللہ رب العزت نے اصول بیان کیے کہ ما اصابک، کہ جو کچھ آپ کو پہنچتی ہے، من حسنۃ، بھلائی میں سے، فمن اللہ، پس یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کا فضل، رحم اور کرم ہے۔ وما اصابک من سیئۃ، اور جو کچھ آپ کو پہنچتی ہے، من سیئۃ، برائی تکلیف میں سے، فمن نفسک، پس یہ تیری نفس کی طرف سے ہے، یہ تیری ذات کی طرف سے ہے، یہ تیری طرف سے۔ کیوں؟ یہ اسی لیے تیری طرف سے ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کچھ غلطیاں کی ہیں، اور ان غلطیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ کو کچھ آزمائش میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ جیسے آزمائش جنگ احد میں آ گئی، دوسری آزمائش آ گئی حنین میں، کہ کسی کی زبان سے ہی جملہ نکلا تھا، پہلے تو ہم تھوڑے ہوتے تھے، ہم نے بڑی بڑی فوجوں کو شکست دی، اور اب جو ہے ہماری تو تعداد زیادہ ہے، اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو جیسے گئے تو حنین والوں کو گھیر کے رکھ دی، ہر طرف سے تیروں کی بارش کر دی، اور یہ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے آپ کو بھیجا ہے لوگوں کے لیے رسولاً، رسول۔ آپ کا کام لوگوں کو اللہ کا پیغام دینا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کافی ہے اللہ گواہ۔ آپ نے کیا کیا، لوگوں نے کیا کیا، اللہ اس کے اوپر گواہ ہے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں دنیا میں، تو جو آدمی اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں ان کو رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ رسول کی اطاعت درمیان سے نکال کر اس کے بغیر اللہ کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ تو من یطع رسول، جس نے اطاعت کی رسول کی، فقط اطاع اللہ، پس اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ من یطع رسول، جس نے رسول کی بات مانی، فقط اطاع اللہ، پس اس نے اللہ کی بات مانی۔ ومن تولی، جس آدمی نے منہ موڑا، فما ارسلنا کا، پس ہم نے نہیں بھیجا آپ کو، علیہم حفیظ، ان کے اوپر کوئی حفیظہ، نگران، ذمہ دار۔ آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ کسی ہاتھ سے پکڑ کر زبردستی ایمان میں داخل کر دو، زبردستی مسجد میں داخل کر دو۔ آپ کا کام یہ کہ ترغیب دینا، حکومت آ گئی، پابندی ہے، اصول وضع کرنا۔ تو فما ارسلنا کا علیہم حفیظا ویقولون طاعۃ فاذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غیر الذی تقول۔ اب منافقین کا اگلا کام، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ کرتے، یہ بھی آ کر بیٹھ جاتے، بات ہوتی تھی کہ یہ کام کریں، ہاں بالکل ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، ہاتھ اٹھاتے، جو قربانی، جان بھی حاضر، مال بھی حاضر۔ اب جب گھروں میں جاتے تو یہ جو منافقین ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، تو کسی ایک آدمی کے گھر میں بیٹھک میں جا کر جمع ہو جاتے، بھئی ہم نے کیسے دھوکہ دیا، کون جائیں گے، یہ روز لڑائی ہے، کون جائے، اپنے گھر میں کیوں نہیں بیٹھتے؟ تو پھر جانا تو ہم نے نہیں ہے، لیکن اس کے لیے بہانہ کیا کرے، اس لیے کہ اگر کل کو نئے لوگ نکلے اور ہم نہ نکلے تو پھر کیا ہوگا؟ بھائی بنا بہانہ یہ کریں گے، وہ اپنے آپ کو بیمار کریں گے اور وہ اپنے آپ کو گرا دیں گے الاخری۔ جیسے ہمارا کہتے کہ ٹانگ پہ پلستر چڑھائیں گے الاخری ہی کوئی، یا پلیٹلیٹس کے اوپر نیچے کریں گے، جیسے ہمارے پاکستان میں باتیں ہو رہی، یا زرداری کو جو نا وہ ڈیمنشیا کا مسئلہ بنا لیں گے۔ تو
یہ ساری چیزیں پاکستان میں ہو رہی ہے. یہ پریکٹس ہے ہمارا. کسی کا کسی پارٹی سے تعلق ہوگا، میں نے کسی کے اوپر نہیں کرنا، کوئی نون سے ہوگا، کوئی پی ٹی آئی سے ہوگا، کسی اور جماعت سے ہوگا، لیکن یہ ہمارا پریکٹس ہے کہ کسی نے ٹانگ پر پلستر چڑھا لیا، کسی نے پلیٹلیٹس کو اوپر نیچے کر دیا، کوئی کیا. اور جب موقع آ گیا تو پھر وہی آدمی ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، پھر کوئی بیماری نہیں ہوتی، وہ سارے کی ساری بیماریاں وہ چلی جاتی ہیں. تو ان نے کہا پھر وہی کام بھی کر لیتے ہیں. کہ نہیں، یہ پریکٹس پرانا ہے، یہ پاکستان میں نئے پریکٹس نہیں ہے. 1400 سال پرانا بھی یہ پریکٹس چل رہا تھا. تو وہ یقولون، اور یہ لوگ کہتے ہیں، ظاہر میں آ کر، سامنے آ کر کہتے تا، جو بھی بات ہوگی ہم مانیں گے. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، پر جب وہ نکل جاتے ہیں، من عندك، آپ کے پاس سے، تو بیت، تو پڑاؤ ڈالتے ہیں رات کے وقت، طائفۃ منہم، ان میں سے ایک گروہ، غیر الذی تقول، ان باتوں کے علاوہ پر جو باتیں آپ نے کہی. یعنی آپ نے تو نکلنے کی بات کہی ہے، آپ نے تو انفاق فی سبیل اللہ کی بات کہی ہے، آپ نے تلواریں اور دوسرے زیرے وغیرہ جمع کرنے کی بات کہی ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو خود بھی نہیں جانا، دوسروں کو بھی روکے، ان کے لیے کیا کیا بہانے ڈھونڈے. واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ لکھ رہا ہے، ما یبیتون، جو کچھ وہ مشورے کر رہے ہیں. واللہ یکتب، اور اللہ لکھ رہا ہے، ما یبیتون، جو کچھ رات کو وہ مشورے کر رہے ہیں. فاعرض عنہم وتوکل علی اللہ، پس آپ ان سے اعراض کر دیں. جو کوئی آدمی چپ جائے نا، ان کو جانے دو. وتوکل اللہ، اللہ پر بھروسہ کرے. یہ آدمی اگر آ جاتا، یہ مزید نقصان کر دیتا، اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا. وہ کفا باللہ وکیل، اور کافی ہے اللہ کارساز حمایتی. افلا یتدبرون القرآن، کیا بس یہ لوگ غور فکر نہیں کرتے قرآن میں. ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، البتہ یہ پاتے اس قرآن کے اندر بہت سارے اختلافات. انشاءاللہ اس پر بات کل کریں گے. افلا یتدبرون القرآن پر. آج کے لیے اتنا کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.